ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے بابا سے بلند ہوتی صلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. بولے سبحان اللہ. سارے مل کے پڑھیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. جس جس کا عقیدہ ہے یہ زمین بھی حضور کی نسبت سے بنی ہے. اے زمین بھی حضور دی نسبت نال بنی ہے. اے زمانہ جدے ویسے اسی چل پھر رہے ہیں اے بھی حضور دی نسبت دی وجہ نال بنے ہیں. سارے مل کے پڑھی. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. دہر میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جس جس کا عقیدہ ہے حضور واسطے اسی اتھے آئے ہیں. حضور واسطے اسی اس جگہ تے اٹھنا بھی ہے. سارے مل کے پڑھو. دہر میں زبان تمہارے لیے ہے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بولے سبحان اللہ.
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا اس مہینے میں عرس مبارک ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکومت کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کائنات میں حکومت کس کی ہے، یہ کس کی ہے، جو دنیا میں یہ معاملات چل رہے ہیں کس کے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی حکومت کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الصالۃ کل امامت کل سیادت کل امارت کل، الصالۃ کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، بولے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ سالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، فرمایا حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہاں جتنی بھی اصالتیں ہیں، یہاں جتنی بھی امامتیں ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام امامت کرتے ہیں، یا رسول اللہ امامتیں جتنی امامتیں آپ کے لیے، یا رسول اللہ جتنے سیاہ ہیں سیادت کر رہے ہیں آپ کے لیے، یا رسول اللہ جتنی امارات ہیں آپ کے لیے، یا رسول اللہ کائنات میں جتنی رب کی حکومتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ولایتیں مل رہی ہیں، انبیاء جو نبی ہوتا ہی پیدا ولی ہے، نبی کے لیے شرط نہیں کہ وہ ولی ہو، ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بولیں سبحان اللہ۔ ہر نبی ولی ہوندا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوندا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومتاں بھی تہاڈیاں ولایتاں بھی تہاڈیاں خدا دے یہاں تمہارے لیے۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مہینے میں عرس پاک بھی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدح سرائی کی، تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی ثناخوانی کی ہے۔ کہتا ہے تھکتی ہے فکر رساں، آئے ہائے ہائے کیا ہی بات ہے، تھکتی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، کہا کلمہ ہے آبلا با، کلم ہے آبلا با مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ یہ شاعر کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی محبت کا تذکرہ ہے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے جب حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر ماہر القادری کے سامنے حضور کی آمد کا تذکرہ ہوا، وہ ماہر القادری جس نے حضور کی ثناخوانی میں حضور کی تعریف میں ایک کتاب جس کا نام ہے در یتیم وہ لکھی ہے، جب اس کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر ہوا تو کہنے لگا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، آئے ہائے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی دنیا، کہنے لگے وہ آئے
مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وقت کے حکمران کے سامنے حق بات کہنا، یعنی ایسا بندہ جس کے سامنے آپ حق بات کہیں تو آگے والا یہ کہے کہ یار اس نے بات کیا کہہ دی، یا اس کے ڈر کا، اس کے خوف کی وجہ سے وہ بندہ بات نہ کہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندہ وہی ہے جو حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس ایک نور، تمہارے پاس آیا ایک نور و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ اب خالق کائنات نے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ میں نے اس دنیا میں اپنے نبی کو نور بنا کے بھیجا ہے، اپنے نبی کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ اب حضور کو خالق کائنات نے نور بنایا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا۔ اب جو واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا بھی ذکر کر دیا۔ اب بندہ کہے نہیں حضور نور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے سی کہ جڑی کتاب بھیجی ہے وہ نور ہے، تو پھر ایتھے اللہ تعالیٰ نے نور بھی کیا ہے، کتاب مبین بھی کیا ہے، نور بھی کیا ہے، کتاب مبین بھی کیا ہے، یعنی دونوں چیزاں دا ذکر اللہ نے کر چھڑیا ہے، دونوں چیزاں دا ذکر اللہ نے کر چھڑیا۔ اب پتر کی کر دے ہو بے؟ خالق کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا تو محبوب کائنات کی آواز میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی دے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، میں جو کہنا میرا نبی وہی بولدا ہے، میں جو کہنا میرا نبی وہی بولدا ہے۔ تو خالق کائنات کے محبوب نے اپنے نور کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بولو بولو، کس چیز کو، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، اے جابر اللہ تعالیٰ نے پہلے تیرے نبی کو نور نبی جی کا من نوری ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یار حضور نور نہیں بشر نہیں، تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور نور بھی نے، حضور بشر بھی نے، حضور نور بھی نے، حضور بشر بھی نے، لیکن نور بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام مٹی دے پانی دے درمیان سن۔ تو پتہ کی چلیا اس وقت ای آدم علیہ السلام دا جسم اطہر ای تیار نہیں ہویا، روح نہیں پھونکی گئی، انہوں نے زندہ نہیں کیتا گیا۔ حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی سا، اس وقت بھی نبی سا۔ تے پتہ کی چلتا ہے؟ پتہ ہے چلتا ہے کہ حضور اس وقت بھی نبی سا، اگر کوئی انکار کرے تے حضور دے فرمان دا انکار کرتا ہے، اتھوں انجی رہن تو اتھوں چینج کر شو۔ تو خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جابر کے اس سوال سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خالق کائنات نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر حضرات ذی وقار اسی نور کا تذکرہ اگر آگے لے کے جایا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے سامنے جو پردے ہیں نا، پردے، ان میں ایک ستارہ چمکتا ہے، ایک ستارہ چمکتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہ ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر چمکتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر چمکتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو حضور کی حدیث سنیے، حضرات ذی وقار حضور فرمانے لگے یا جبرائیل وعزتی ربی، اے جبرائیل مجھے اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، حضور فرماتے ہیں انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اے مدنی اقبال نے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کوئی خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ ایمینی کلندر لاہوری نے کیا، کلندر لاہوری بھی اس چیز نو جاندا سی کہ حضور دا عشق کی ہے، حضور دی محبت کی ہے۔ تو خالق کائنات معلوم ہوا کہ حضرات ذی وقار حضور کا نور جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے تھا، جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے تھا، تو موجود تھا۔ حضور کے نور کے سبب خالق کائنات نے اس مخلوق کو تخلیق فرمایا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری حضور کے نور کا صدقہ ہے، بولو بولو حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ تو یاد رکھیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، 7 قسم کی مٹی سے آپ کا جسم خمیر تیار کیا گیا، جب اس کو تیار کر کے آپ کے اس جسم میں روح پھونکی گئی اور بعد میں آپ کی پیشانی کے اندر نور محمدی رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ۔ جب نور محمدی رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تو کر رہے تھے لیکن اصل وجہ تعظیم نور محمدی تھا، حضور کے نور کی تعظیم تھی، ادب تھا، احترام تھا، جس کی وجہ سے فوراً فرشتے جھک گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، ہم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، ہم تو آدم سے افضل ہیں، نہیں، بلکہ فرشتوں نے دیکھا جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اسی رب نے ہمیں حکم دیا ہے، تو رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تو خالق کائنات نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، خالق کائنات فرماتا ہے کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ آگے فرمایا ابا ان یکون مع الساجدین،
اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اب ابلیس نے تو انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اب میرے رب کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے۔ میاں صاحب فرماتے رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ آپ فرماندے نے ایک گناہ میرا ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا رب ویکھے تو پردے پاون والا۔ رب تو وہ ہے جو پردے ڈالتا ہے۔ اب شیطان جیسے ملعون اس جن کا رب کی رحمت کے بارے میں تذکرہ دیکھیں کہ جب رب کائنات نے فرمایا سجدہ کر تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا سجدہ نہ کرنے کی وجہ، کہنے لگا یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں۔ جب مٹی کو ہوا میں پھینکا جاتا ہے تو وہ نیچے آتی ہے، جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، لہٰذا میں بلند ہوں، یہ پست ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اب رب کی رحمت کے بارے میں عرض کرتا چلوں حضرات ذی وقار کہ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ رب کی رحمت کتنی ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ خالق کائنات سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شیطان ملعون سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں کیا کسی بندے کی بخشش ہو سکتی ہے، کسی گناہگار کی نافرمان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دور پر گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ اللہ کی تو آپ آواز ہی سنا کرتے تھے نا، کانوں میں بس آواز سننا یہ بھی بڑی بات ہے، ہر نبی کو یہ بھی چیزیں میسر نہیں آتی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوئی دور سے واپس آئے، رب نے کہا ہے موسیٰ اس ملعون ابلیس سے کہنا کہ تو جا، تیری رب کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی۔ آج بھی اگر تم آدم علیہ السلام کی قبر انور پر چلا جا اور قبر پہ جا کے سجدہ کر لے تو میں رب تجھے اپنی رحمت سے معافی عطا فرما دوں گا۔ جب رب نے موسیٰ کو یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام ابلیس کے پاس آئے، کہا میرے رب کا حکم ہے اگر آج بھی تو آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کے ان کو سجدہ کر لے گا تو رب تجھے معاف فرما دے گا۔ تو ابلیس آگے سے کہنے لگا کیونکہ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، تو ابلیس کہنے لگا اے موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، میں نے تو آدم کو اس وقت سجدہ نہیں کیا جب وہ زندہ تھے، تو مجھے کہتا ہے کہ اب آدم اپنی قبر میں مردہ پڑے ہیں معاذ اللہ، اب ان کی قبر کو سجدہ کر، میں نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو رب کی رحمت کی امید بھی نہ رکھنا۔ یعنی اتنا بڑا بے ادب گستاخ اور رب کی بارگاہ سے راندا گیا ہوا شیطان جن، اس کے باوجود خالق کائنات کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ رب پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی رحمت کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سنے ہیں نا حدیث پاک سنی جے کوئی نہیں؟ کنے کنے سنی؟ سارے نے سنی؟ ایسی کوئی حدیث کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اکثر خطباء یہ بیان کرتے ہیں، یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اب رحمت کا ذکر ہو گیا تو چلے میں آپ کے سامنے ایک بات گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100۔ بولو کتنے؟ کتنے؟ 100۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے 100 درجے ہیں، ان 100 درجوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اپنی ساری مخلوق میں بانٹا ہے، اپنی ساری مخلوق میں بانٹا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی مکرم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی ایک درجہ ساری مخلوق میں، جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، جس میں جنات بھی موجود ہیں، اور سمندر کے جو جانور ہیں وہ بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا درجہ ان تمام مخلوقات میں بانٹا ہے۔ یعنی ماں کا اپنے بیٹے سے جو پیار ہے، محبت ہے، وہ بھی ایک رحمت ہے۔ باپ کی جو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ بھی رحمت ہے۔ بھائیوں کا جو آپس میں پیار ہے، بہنوں کا جو آپس میں پیار ہے، یہ جو شفقت جو رحمت ہے، یہ بھی اسی درجے میں شمار ہے۔ اور جانوروں کی جو آپس میں محبت ہے، یہ بھی اسی درجے کا کمال ہے۔ لیکن ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور 98 درجے 98 درجات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ایک درجہ عطا فرمایا ہے رحمت کا، اگر اس کا 100واں حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی مائیں ہیں، ان تمام کی محبتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو حضور کی اس رحمت کا جو ایک درجہ اللہ نے اپنی محبوب کو عطا کیا ہے، اس کے 100ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی 98 درجے تو اللہ تعالیٰ کے پڑے ہیں، ابھی تو محبوب کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، خالق کی محبت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اکثر ایسے بیانات ہوتے ہیں، بندہ ڈول جاتا ہے۔ یاد رکھیے 70 مائیں کچھ نہیں، اگر اربوں خربوں ماؤں کی محبت کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو وہ تو محبوب کی رحمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خالق کی رحمت کا درجے کا مقابلہ کیا کریں گے؟ تو خالق کائنات عز و جل جل جلالہ نے اپنے محبوب کے نور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ آگے جا کے حضور علیہ السلام کا ذکر، جب نور کا ذکر حضور نے فرمایا، اب اس ذکر کی برکت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، جب جنت میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے بنایا، اس میں روح پھونکی گئی، پھر حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، ان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے، بیٹا پیدا ہوتا، ساتھ ہی بیٹی پیدا ہوتی، پھر بیٹا پیدا ہوتا، پھر ساتھ بیٹی پیدا ہوتی۔ بہرحال حضرات ذی وقار کے آخر میں آپ کا ایک اکیلا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ شیس علیہ السلام۔ وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو نور ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے اندر منتقل فرمایا، اور وہی نور محمدی کی برکت سے آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ وہی آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے، ان کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی۔ یہ سارا صدقہ نور محمدی کا تھا۔ اس کے بعد خالق کائنات نے اپنے محبوب کا نور حضرت نوح علیہ السلام کے اندر منتقل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے تبلیغ کے بعد جب طوفان نوح آیا تو جس کشتی میں آپ سوار تھے، اگر اس کشتی میں جتنے بھی سوار موجود تھے، ان کی نجات کا جو اصل سلسلہ تھا وہ نور محمدی کی برکت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ نور منتقل ہوتا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
تو وہ آگ سے محفوظ ہو گئے، اور وہ آگ جو آپ کے لیے گلزار بنی وہ نور محمدی کے وسیلے سے بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہی نور منتقل ہوا۔ اب دیکھیں، بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کے قریب تھی، شادی بھی ہو چکی تھی، اولاد نہ تھی۔ حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کے ہاں پہلے اولاد ہوئی، تو وہی نور ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتا حضرت اسماعیل کے اندر منتقل ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی ابراہیم علیہ السلام دینے لگے تو وہ چھری جو چل نہیں رہی تھی، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ نور محمدی کی برکت کی وجہ سے تھی۔ تو حضرات ذی وقار، وہ شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جب یہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب جو حضور نبی مکرم کے دادا جان تھے ان کے اندر منتقل ہوا۔ تو میں مختصر ذرا آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلے جو شادی ہوئی اس میں وہ نور منتقل نہ ہو سکا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر آئے، جو معاملات ہوئے، بات ہوئی، آپ نے فرمایا اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ آپ گھر آئے، آ کے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، دوسری ایک خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ تو وہ نیک، متقی، پرہیزگار، ایماندار، صالحہ، بااخلاق خاتون تھی۔ نور محمدی اسماعیل علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آپ کی زوجہ محترمہ میں منتقل ہوا۔ پھر نسب در نسب چلتا چلتا حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب جو نہایت ہی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور مکہ میں آپ کے حسن کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی کہ آپ کی پیشانی میں حضور کا نور چمکتا تھا، حضور کا نور چمکتا تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بڑے حسین و جمیل تھے، نور محمدی ان کی پیشانی میں چمکا۔ جب مکہ کی سرزمین میں بارش نہ ہوتی نا تو قریش کے جو لوگ تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کے جاتے اور فرماتے، عرض کرتے کہ عبد المطلب آپ یہاں کھڑے ہو کے دعا کریں، اور ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دیتا تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دیتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی تو حکم جاری ہوا کہ ملا کہ آب زمزم جو کنواں ہے یہ بند ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے کھودا جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حارث۔ آپ نے ان کو لیا اور آب زمزم کنویں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ بالکل بند ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ان میں سے میں ایک تیری بارگاہ میں قربان کروں گا، اور تاکہ یہ آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کو کھودنے میں وہ میری مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی شادی کی اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ المختصر حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 10 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ اب جب حضرت عبد المطلب نے ان کو ساتھ لیا اور آب زمزم کا کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ سونا لگتا ہے، بہرحال اس وقت بھی کنویں سے سونا اور چاندی نکلا تھا، تب بھی وہ کعبہ شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ لگا تھا۔ المبصر حضرات ذی وقار، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، بھول گئے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ جب وعدہ کیا بھول گئے، ایک دن خواب میں دیکھا اور ندا دینے والا، آواز دینے والا یہ کہتا ہے کہ عبد المطلب اپنی کوئی عزیز چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، اپنی کوئی عزیز چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا کہ
صبح اٹھ کے ایک بکری لی، دمبا لیا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے لوگوں میں گوشت بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن رات کو پھر خواب آیا۔ جب خواب دیکھتے ہیں تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز قربان کریں۔ دوسرے دن اٹھے، آپ نے گائے کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا۔ تیسرے دن پھر خواب آئی کہ عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کیجئے۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کے آپ نے اونٹ لیا، اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب اونٹ کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا تو ندا دینے والے نے چوتھے دن پھر آواز دی، عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز قربان کرو، اس سے بھی بڑی چیز قربان کرو۔ عبد المطلب اٹھے اور کہنے لگے، سوچنے لگے، اونٹ سے بڑا جانور کون ہے؟ اونٹ سے بڑی چیز کون ہے؟ اونٹ سے بڑی محبوب چیز کون ہے؟ تو دور حاضر میں نا آج بھی اور اس وقت کے زمانہ میں بھی اونٹ کو جو ہے بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے، اے ندا دینے والے، اے مجھے آواز دینے والے، مجھے ذرا بتا تو صحیح اونٹ سے بڑی چیز کون سی ہے جس کی میں قربانی دوں؟ ندا دینے والے نے ندا دی، آواز دی، اے عبد المطلب کیا بھول گیا ہے آب زمزم کا کنواں کھودنے کے بارے میں تو نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ اب اس قربانی کی باری آ گئی ہے، اس قربانی کی باری آ گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اٹھے۔ اب بیٹے کو قربان کرنا یہ کوئی سوکھی گل نہیں ہے، بڑی اوکھی گل ہے۔ کوئی بندہ سامنے آندے نے، سیانے لوگ کہندے نے اگر تسی چاہتے ہو نا فلاں بندہ میرے نال محبت کرے، او دی اولاد نال محبت کرو، ایٹومیٹکلی تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا، معاملہ دیکھا تو اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، کہا بیٹا اس طرح جب تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا جو میرے یہ مدد کریں گے کہ آب زمزم کا کنواں میں کھودوں تو ایک میں تیری بارگاہ میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اب وہ وعدہ، وہ منت پوری کرنے کی باری آ گئی ہے۔ اب کون ہے تم میں سے جو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوگا؟ تو سب بیٹوں نے لبیک کہا اور کہا آپ جس طرح کہیں گے ہم راضی ہیں، آپ جس طرح کہیں گے ہم راضی ہیں۔ بہرحال المختصر حضرات ذی وقار حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اندازی کی، 10 بچوں کے نام لکھے، اور جب 10 بچوں کے نام لکھنے کے بعد قرآن نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، حضور کے والد گرامی کا نام نکل آیا۔ اب اس میں بھی نور محمدی بسا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی اور کا نام آتا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ حضور تک چلنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا نام نکلتا؟ اب نام بھی عبداللہ ہو، لوگ کہیں حضور کے والدین معاذ اللہ کافر ہیں، میں نے کہا جس کا نام ہی عبداللہ ہو، ہائے ہائے، جس کا نام ہی عبداللہ ہو اور وہ بھی اس کے بارے میں آپ ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرات ذی وقار حضرت عبداللہ کا نام آیا تو حضرت عبد المطلب نے چھری لی، رسی لی، اسی طرح جس طرح آپ کے اجداد میں سے حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے لی اور اسماعیل کو لیا، اسی طرح حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لیا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، لوگوں نے پوچھا، جو قریش کے سردار تھے انہوں نے پوچھا کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ ایک منت کیا، جو اس منت کو پورے کرنے کی دن آ گیا ہے، اب اس منت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا تو قریش کے لوگوں کے دلوں میں کپ کپاہٹ پیدا ہو گئی، کہنے لگے عبد المطلب یہ تیرا جگرا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہے؟ اے عبد المطلب ہمارے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکے۔ اے عبد المطلب کل کو یہ ریت رواج چل پڑے گا کہ جس کے 10 بیٹے ہوں، جس کے ہاں بچے ہوں، وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے، تو ہمارے اندر تو یہ جگرا نہیں ہے جو تجھ میں ہے، لہٰذا ایک کاہنہ عورت کو، راہبہ عورت کو ہم جانتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا، ابھی حضور کی تو ولادت باسعادت ہوئی نہیں تھی، ابھی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ اب
اس کاہنہ جو راہبہ عورت تھی جو انجیل کے بارے میں علم رکھتی تھی، اس کے پاس مکہ کے جو سردار تھے، قریش کے سردار تھے، وہ چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو بھی لیا، اس کاہنہ عورت کے پاس گئے، تو اس راہبہ عورت کے پاس جب پہنچے تو راہبہ نے کہا کہ تمہارے ہاں قاتل کی مقتول کی دید کتنی ہے؟ جب بندہ کوئی قتل ہو جائے تو اس کو معافی ملنی چاہیے، تو پھر جس کا قتل ہوا ہے وہ دید طلب کرتا ہے کہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ۔ تو اس راہبہ نے کہا کہ تمہارے ہاں کتنی دید ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک مقتول کی 10 اونٹ دید ہے۔ کنی؟ 10 اونٹ۔ راہبہ عورت نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ عبداللہ کا نام لکھنا اور 10 اونٹوں کا ذکر کرنا، 10 اگر عبداللہ کا پھر نام نکل آئے 10 میں اضافہ کر دینا، پھر عبداللہ کا نام نکل آئے 10 کا اضافہ کر دینا، پھر نکل آئے 10 کا اضافہ کر دینا، حتیٰ کہ وہ 100 اونٹ مکمل ہو گئے۔ کتنے؟ 100۔ جب 100 اونٹ ہوئے مکمل تو پھر پورا ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نہ آیا بلکہ اونٹوں کا ذکر آیا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 100 اونٹوں کو اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ وہ قربان تو عبداللہ کے کیا تھا، لیکن اصل مقصد اور اصل حقیقت یہ تھی کہ عبداللہ کے پیشانی میں نور محمد ہی تھا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو حضرات ذیوکر حضور کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا بنو ذبیحین، حضور فرماتے ہیں میں دو باپوں کا بیٹا ہوں، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوئے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل ذبح ہوئے تھے اور ایک حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کا بھی لقب ذبیح ہے، جس طرح حضرت اسماعیل کا لقب ہے نا ذبیح اللہ، اس طرح آپ کا لقب بھی ذبیح ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا بن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو حضرات ذیوکر جب 100 اونٹ قربان ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح زندگی کا سلسلہ چلتا گیا اور آخر میں حضرت عبداللہ کا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ المختصر حضرات ذیوکر، یہ حضور کی ولادت باسعادت کی وہ مختصر سی جو روایات تھیں جو میں نے بیان کی۔ اللہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز حضور کا جو نور میں نے ثابت کیا اس کے دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ اگر میں پورا سال بھی جمعہ پڑھاؤں نا تو حضور کے نور کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے، اتنے وسیع دلائل ہیں۔ تو حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ یاد رکھیے نور اس لیے کہ حضور نے فرما دیا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو ہر بات یہاں پہ ختم ہوگی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خالق کائنات شریعت مصطفیٰ کا تابع رہ کر اس پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔